اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ محترم سامعین، ایک مومن کا احساس ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اس نے آج کیا کیا ہے، کل کی تیاری کے سلسلے میں کوئی ایسا عمل تو اس سے نہیں ہوا جو اس کی ابدی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے اچھے اعمال ہیں اور وہ ان اعمال میں ہر روز زیادہ ہونے میں، ان کی کثرت میں، ان کو بڑھانے میں اس تگ و دو میں لگا رہتا ہے تاکہ وہ مومن بندہ اللہ کی رضامندی کو تلاش کر سکے اور ابدی کامیابی کی صورت میں اس کا اجر اور انعام پا سکے۔ اس لیے مومن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، ان کے فرامین اور ان کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتی، اس سے باہر جاتی نہیں ہے۔ اس کا نفس اور اس کی خواہشات اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکال دیں یا وہ نکل جائے تو اس کو اس بات کی ندامت بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہے اور احساس بھی رہتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ ایک مومن کا رویہ یہ نہیں ہے کہ اس کی خواہشات اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ٹکرا جائیں تو وہ اپنی خواہشات کو دلیل بنائے اور قرآن و سنت کی تعبیر اور اس کی تفہیم اور اس کی تشریح اپنی خواہشات کے مطابق کرنا شروع کر دے۔ یہ رویہ مومن کا نہیں ہے۔ مومن سے غلطی ہو سکتی ہے، نافرمانی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن مومن اللہ اور اس کے رسول کے مقابل آنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا، یہ مومن کا رویہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اور کل سے مراد آخرت کی کل ہے، دنیا کی کل نہیں ہے۔ آخرت کی کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے، اس پر ہمیشہ نظر رکھو، اس لیے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ ناکامی کی صورت میں ہمیں ناکامی ملی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے، اور اگر کامیابی ہمیں وہاں ملتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کے کل کی ناکامی آپ اس کو جتنا بڑا ہی کیوں نہ سمجھ لیں، وہ آخرت کے مقابلے میں حقیر سی ناکامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا کی زندگی مصائب میں، آلام میں، تکالیف میں گزاری ہوگی، جب وہ جنت کا نظارہ ایک نظر جنت کو دیکھے گا تو اس کو دنیا کی مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں اور آلام بھول جائیں گے۔ اس کو لگے گا کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچی نہیں تھی، اس لیے یہ مصیبتیں بہت چھوٹی ہیں، یہ تکلیفیں بہت چھوٹی ہیں۔ انسان کی خواہشات اور خواہشات پر عمل کرنے سے جو لذت اور تلذذ ملتا ہے وہ جنت کے مقابلے میں اور اللہ کے اجر کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی زندگی جملہ پہلوؤں سے
اپنے پورے پیکج کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مبنی ہونی چاہیے. ہماری عبادات، ہمارے اعتقادات، ہمارے نظریات، ہمارے اعمال، تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مبنی ہونی چاہیے. اور ایک انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تلاش میں رہے کہ میرا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے کہ نہیں ہے. جہاں شبہ پڑ جائے کہ معلوم نہیں کہ میں یہ جو عمل رکھتا ہوں، میں یہ جو عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہوں، یہ اللہ کے رسول اور اللہ کی سنت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے، تو وہاں سوچے، وہاں پوچھے، وہاں پڑھے، وہاں سنے، مطالعہ کرے. یہ رویہ بھی مومن کا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایک نظریے پہ اس لیے زندگی بسر کر دے کہ اس کے ابا جی اور اس کی امی جی اس نظریے پہ جیتے تھے. چونکہ میں نے جب آنکھ کھولی ہے تو میرے ابا جی یہ کرتے تھے، سو میں نے ساری زندگی یہ کرنا ہے. جب میں نے آنکھ کھولی تو اہل محلہ یہ کرتے تھے، جن دوست احباب بھی میں کھیلتا تھا اور میری مجالس ہوتی تھیں، وہ چونکہ یہ کرتے تھے سو وہ مسلمان تھے، سو میں بھی وہ کروں گا. ایک مومن محلہ جو ہے وہ سنت سے ہٹا ہوا ہو سکتا ہے، ابا جی سنت سے ہٹے ہوئے ہو سکتے ہیں، والدہ محترمہ سنت سے ہٹی ہوئی ہو سکتی ہیں. ہمارے لیے دلیل والدین، دوست احباب، ساتھی، رشتہ دار نہیں ہیں. ہمارے لیے دلیل اللہ اور اس کے رسول ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں، ہمارے لیے دلیل یہ ہے. اس لیے اڑ جانا، ضد کر لینا اور ہمیشہ خود کو صحیح راستے پر سمجھنا اور دوسرے کے بارے میں ہمیشہ سے یہ نظریہ بٹھا لینا کہ یہی غلط ہے، چونکہ میں نے کسی وقت کسی سے سنا تھا کہ فلاں جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، سو ساری زندگی اس پہ گزار دینا کہ جس کے بارے میں نے فلاں وقت میں سن رکھا تھا وہ ہمیشہ غلط ہوگا. ممکن ہے وہ ٹھیک ہو، ممکن ہے کہ کسی مسئلے میں آپ غلط ہوں. تو ایک مومن وقت نکالتا ہے، وہ علماء کے پاس بیٹھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہر صورت یہ تمہیدی باتیں ہیں، میرا موضوع آج کا یہ نہیں ہے. موضوع میرا یہ ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز اس کو بظاہر فائدہ دیتی ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے. اس کے لیے وہ نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. مومن کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کے لیے فائدہ نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں اسی میں اس کا فائدہ ہے، بظاہر اس کو وہ چیز تکلیف ہی کیوں نہ دیتی ہو، بظاہر اس کے لیے اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے لیے نقصان سمجھتا ہو. کہ دیکھیں جی اب بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں تو آپ کا سرمایہ ڈوبتا بھی نہیں، آپ کو پیسے ملتے رہتے ہیں، بظاہر تو فائدہ ہے. کاروبار میں لگائیں تو ڈوب بھی سکتے ہیں، فائدہ ہے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، اس کو اپنے خلاف جنگ قرار دے دیا، سو یہ نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. ایک مومن یہ کہتا ہے یہ نقصان ہے، بالکل فائدہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جان چلی جاتی ہے، نقصان ہے. ایک ہی دفعہ تو جان ملی ہے، زندگی کون سا روز روز ملنی ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے. لیکن ایک شخص اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے، بظاہر تو جان سے قیمتی چیز اس دنیا میں کیا ہو سکتی ہے، دے دیتا ہے، نقصان ہے. لیکن یہ نقصان نہیں ہے، یہ فائدہ ہے اور یہ کامیابی ہے. اس لیے مومن کا جو ترازو ہے اور مومن کا جو پیمانہ ہے وہ اس کی خواہشات کا پیمانہ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پیمانہ ہے. منہج، سنت اور راستہ اور طریقہ اس کا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے، اسی میں وہ فائدہ سمجھتا ہے. اس کے خلاف اس کی خواہشات جو مرضی کہتی رہیں. خواہش یہ کہے کہ نیا سال آنے کو ہے، اس کا جشن ہونا چاہیے، خواہش یہ بات کہے، دل یہ کرتا ہو کہ نیا سال ہے، میرے محلے میں بھی تقریب ہوگی،
فلاں ٹاؤن میں ہوگی، آتش بازی ہوگی، اجتماع ہوگا، اختلاط ہوگا، میوزک ہوگا، ڈانس ہوگا، تو نوجوان ہوں، میری یہ خواہش ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میں بھی اس میں شریک ہو جاتا ہوں۔ ذرا چند لمحات اور چند گھنٹے میری خواہش کے مطابق گزر جائیں گے، مجھے بڑا اچھا لگے گا، دل یہ کہتا ہے اور یہ اچھا لگتا ہے اور اس سے لذت ملتی ہے۔ لیکن ایک مومن یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ نقصان ہے۔ اس لیے نقصان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو نقصان بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نقصان ہے، یہ لذت بہت تھوڑی ہے، یہ لذت بہت چھوٹی ہے، اس کے لمحات بہت تھوڑے ہیں، حتیٰ کہ ساری زندگی انسان کو ایسی لذت میسر آئے تو بھی آخرت کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی ہے۔ سو مومن اس کے قریب نہیں جاتا۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ نئے سال کا جشن، اور سال بھی وہ سال جو مسلمانوں کا کیلنڈر نہیں ہے، جو عیسوی کیلنڈر ہے، اس سال پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نہیں منایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس پہ خوشی نہیں منائی، تو میں کیوں مناؤں؟ میری تو زندگی ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی زندگی، ان کی پیروی کی زندگی ہے۔ انہوں نے نہیں کیا تو میں نہیں کروں گا، بات ختم ہے۔ میں اس بحث میں کیوں پڑھوں جی اس میں حرج کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ اگر اس کو ہم کافروں کا تہوار نہ سمجھ کے شریک ہو جائیں تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سنیے، اسلام کا جو کیلنڈر ہے اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذوالحجہ پہ ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہے، اور آپ کی جتنی عبادات ہیں یہ اس کیلنڈر کے مطابق ہیں۔ یعنی رمضان جو ہے، رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہمیشہ رمضان میں آئیں گے، وہ شوال میں نہیں آئیں گے، رمضان میں آئیں گے۔ حالانکہ یہ دن پیچھے آتے جاتے ہیں، دن آگے جاتے جاتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ رمضان سردیوں میں آ جاتا ہے، کبھی یہ گرمیوں میں آ جاتا ہے، لیکن آپ روزے ہمیشہ رمضان میں رکھیں گے، شوال میں نہیں رکھیں گے۔ حج آپ ہمیشہ ذوالحجہ میں ہی کریں گے، آپ اس کو ذوالقعدہ میں نہیں کریں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اگر آپ کا کیلنڈر یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو عبادات ہیں وہ اسی کے مطابق بنائی ہیں، تو مطلب پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر پچھلی دفعہ مئی میں ہمارے روزے آئے ہیں تو ہمیں اس دفعہ مئی میں رکھنے چاہیے، ہم اپریل میں کیوں رکھیں بھائی؟ ہمیشہ مئی میں رکھنے چاہیے۔ حج اگر ہمارا اگست میں جا کے آتا ہے تو ہمیشہ اگست میں آنا چاہیے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ عیسوی کیلنڈر ضرور ہے، آپ اپنی سہولت کے لیے کہیں اس کو استعمال کرنا چاہیں، اصلاً تو ہجری کیلنڈر ہے جس کے ساتھ آپ کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، جو آپ کو ہجرت کا ایک عمل اور ایک تاریخی کارنامہ بتاتا ہے، آپ کو عمل کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو آپ کا کیلنڈر وہ ہے تو آپ کو اس کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے معمولات کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا کلچر ایسا ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگ ایسے ہیں کہ آپ کو عیسوی کے مطابق چلنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ تو نہ کریں کہ عیسوی کیلنڈر کو آپ اصل بنا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب آپ مہینے کا یا سال کا نیا چاند دیکھو تو آپ کہو اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلام، آپ دعا پڑھو، تو آپ اس دعا کو اٹھا کے نئے سال جو عیسوی نیا سال ہے اس پہ آپ لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیں۔ یعنی ہمارے ہاں، اور یہ دینداری کی علامت ہو، یعنی ہمارے ہاں جو دین سے ہٹا ہوا آدمی ہے وہ تو نئے سال پہ یہ کرتا ہے کہ وہ جا کے جشن مناتا ہے، وہ تو اس رات کو جاگتا ہے، آتش بازی کرتا ہے، آتش بازی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، محافل سجی ہوئی دیکھتا ہے، رقص و سرود کی محافل میں شریک ہوتا ہے، یہ دین سے ہٹا ہوا آدمی ہے۔ اور جو دیندار آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، چونکہ یہ
اسلام کی مخالفت میں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں، تو میں نے یہ نہیں کرنی. سو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ نئے سال پہ دعا بھیجتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نئے چاند کی دعا ہے. آپ اور نیا چاند ہر مہینے نکلتا ہے، ہر مہینے نیا چاند نکلتا ہے. تو مجھے نہیں معلوم یا میں نہیں دیکھتا یا مجھے نہیں یاد کہ میں نے دیکھا ہو کہ مسلمان بھائی جو ہیں وہ نئے چاند پہ ہر مہینے یہ دعا پڑھتے ہوں. یاد بھی نہیں رہتی، چونکہ معمول نہیں ہے، یاد نہیں رہتی. چونکہ زندگی ہجری کیلنڈر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو وہ یاد ہی نہیں رہتا. لیکن جب یہ نیا سال آتا ہے تو پھر ہم یہ دعا بھیجتے ہیں، اور دعا وہ بھیجتے ہیں جو دیندار آدمی ہیں. اس دعا کا تعلق چاند کے نکلنے کے ساتھ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آج رات کو نیا چاند نکلنے والا ہے سارے لوگ دعا بھیجیں گے. تو جب کوئی قوم اور جب کوئی لوگ اپنے تاریخ سے ہٹتے ہیں، اپنے کلچر سے ہٹتے ہیں، اپنی تہذیب سے ہٹتے ہیں، تو پھر یہ مربع بنتا ہے، چوں چوں کا مربع بنتا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر بنتا ہے. دعا یہاں سے اٹھاتے ہیں، چسپاں اس کو ادھر کر دیتے ہیں. اس لیے ایک مومن اور ایک مسلمان، اس کی زندگی، اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اپنی تہذیب اس کے پاس موجود ہے. آپ کے علم میں ہے جب رشیا ٹوٹا ہے تو تہذیبوں کے تصادم کے نام سے کتاب مارکیٹ میں آئی مغرب میں اور بڑی معروف ہوئی. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ پہلے اقوام جو تھیں وہ مذاہب کے نام سے پہچانی جاتی تھیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے. تو کہتا ہے کہ وہ ختم ہوا، پھر نظاموں کے ساتھ اس کی شناخت بن گئی کہ یہ کمیونسٹ ہیں، یہ اشتراکیت کے ماننے والے ہیں، سوشلسٹ ہیں. تو پھر وہ سوشلزم جو ہے وہ تباہ ہوا. تو آج وہ کہتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ اپنی تہذیب کے ساتھ جڑی ہوں گی، ان کی شناخت ان کی تہذیب ہوگی. اور پھر اس نے بتایا کہ جو بڑی بڑی تہذیبیں ہیں 5-7 ہیں، جن میں سے ایک مغرب کی تہذیب ہے، ایک اسلام کی تہذیب ہے، ایک جیپنیز کی ہے، ایک چائنیز کی ہے، اور ایک ہندو کی ہے. تو کہتا ہے کہ ہندو کی تہذیب ہو یا چائنیز ہو یا جیپنیز ہو، ان کو بڑی آسانی سے مغرب اپنی تہذیب میں سمو لے گا، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. کہتا ہے کہ لیکن اگر مغربی تہذیب نے اسلامی تہذیب کو اپنے اندر نہ سمویا تو اسلامی تہذیب اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ مغربی تہذیب کو ختم کر دے گی. ایک مغرب کا ایک مصنف، ایک معروف کتاب، اس کا یہ نظریہ، اور میں اور آپ، یعنی مجھے اور آپ کو، ہم ہمیشہ معلوم ہی نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے اسلام اور کے خلاف جانا چاہتا ہے. اصل میں ہمارے ہاں چیزیں بڑی معمولی ہو جاتی ہیں، ہم ان کو معمول میں لیتے ہیں. اور ہم نے، یعنی ہماری سمجھداری یہ ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے پاس موجود ہے جو آپ کو ہمیشہ یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ مولوی صاحب کو تو نہ پہننا اچھا لگتا ہے ہمارا، یہ بھی برا ہے، وہ بھی برا ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، مولوی صاحب تو جینے ہی نہیں دیتے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تہذیب، کلچر، جب آپ جس تہذیب اور کلچر کو اپناتے ہیں، آپ آہستہ آہستہ گویا کہ اس تہذیب اور کلچر کے دلدادہ ہوتے ہیں، اور چلتے چلتے آپ اس قوم کے نظریات اور اعتقاد کو اختیار کر لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم، جو لوگ، جس قوم کی مشابہت کی جائے گی تمہیں انہی میں سے شمار کیا جائے گا. جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں کم از کم حکم لگایا جائے تو
یہ کہا جائے گا کہ کسی بھی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنا، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، یہ حرام ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا کہ کسی قوم کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، حتیٰ کہ عبادت میں بھی نہیں کرنی۔ یہودی محرم کا روزہ رکھتے تھے، فرمایا تم بھی روزہ رکھو، لیکن وہ ایک رکھتے ہیں تم دو رکھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ تم نے ایک نہیں رکھنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تو اس خوشی میں رکھتے تھے، فرمایا ایک نہیں رکھنا، تم نے دو رکھنے تاکہ ان کی کیوں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کے کلچر سے، کسی قوم کی تہذیب سے، کسی قوم جیسا بننے سے، اس کی مشابہت سے جو روکا ہے، فرماتے ہیں اس میں جو پنہا حکمتیں ہیں، جو چھپی ہوئی حکمتیں ہیں، کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی حکمت یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے، گویا کہ وہ سمجھتی ہے کہ جس قوم جیسا میں بننا چاہ رہا ہوں وہ مجھ سے اچھا ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے، اس کی شکل و صورت، اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا لباس مجھ سے اچھا ہے۔ اگر وہ بندہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا تو اس کیوں اپنائے گا؟ اپناتا اس لیے ہے کہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ اللہ کی مشیت کو رد کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے، تمہارا چہرہ یوں ہونا چاہیے، تمہارا کھانا پینا اس طرح کا ہونا چاہیے، تم اس سارے کو چھوڑ دو، تم کو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہے۔ فلاں جو قوم ہے وہ مجھے زیادہ اپیل کرتا ہے، وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، سو میں وہ اپناتا ہوں۔ تو جب آپ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اپنی تہذیب کو چھوڑتے ہیں، دوسری تہذیب کے پیچھے چلتے ہیں، تو گویا کہ آپ اس تہذیب کو اس تہذیب سے اچھا جانتے ہیں، آپ اس چہرے کو اس چہرے سے اچھا مانتے ہیں، آپ اس لباس کو اس لباس سے اچھا گردانتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے لباس کو، بتائی ہوئی شکل و صورت کو، بتائے ہوئے اٹھنے بیٹھنے کو، بتائے ہوئے کھانے پینے کو گویا کہ آپ رد کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسری حکمت اس میں یہ ہے، اور یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو پڑھنے لکھنے والے ہیں، جو دانشور ہیں، حقیقی دانشور ہیں، اور جو قوموں کا رخ بدلنے والے دانشور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی قوم کی شباہت اختیار کرتی ہے، اس کے کلچر کو اپناتی ہے، اس کی تہذیب کو اپناتی ہے، تو گویا کہ عملاً وہ اپنی شکست مانتی ہے، وہ اس کو فاتح مان رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے غلام بننے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اس کو برتر مانا، خود کو بدتر مانا، اس کو فاتح مانا اور خود کو مفتو مانا۔ اور جس قوم کی حالت یہ ہو جائے وہ قوم ہمیشہ کے لیے غلام رہتی ہے، وہ قوم اٹھتی نہیں ہے۔ اسی لیے جو رہنما ہوتے ہیں وہ کسی قوم کو شکست بھی ہو جائے تو وہ شکست مانتے نہیں ہیں۔ یعنی شکست انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ ہار تب ہوتی ہے جب وہ مان جائے، میں لڑتا ہوں، میں نہیں مانتا، میں اٹھتا ہوں، میں جرأت کرتا ہوں، میں نے فاتح بننا ہے، میں ہارتا نہیں ہوں۔ ہارتا تب ہوں جب میں بیٹھ جاتا ہوں کہ نہیں، میں نہیں جیت سکتا۔ اور انسان جب کلچر اور تہذیب کو اپناتا ہے تو اس وقت وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے کہ اب میں نے نہیں اٹھنا، یہی فاتح ہیں اور ہمیشہ یہی رہیں گے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے جا پابندیاں ہیں، بلا وجہ اسلام منع کر دیتا ہے، بلا وجہ روک دیتا ہے، اور ایک مسلمان اس کو سمجھتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے۔
یعنی آپ اس کو حرج نہ سمجھیں. آپ کے نزدیک یہ صرف لباس ہوگا, آپ کے نزدیک یہ صرف تہوار ہوں گے, آپ اس کو ہم آہنگی کا نام دیں گے, آپ اس کو رواداری کا نام دیں گے. لیکن یہ بتائیے آج کے مومن, آج کے مسلم, مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا روادار کوئی شخص ہے اس کائنات میں؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ رواداری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے ہیں؟ آپ کو انسانیت زیادہ آتی ہے؟ آپ انسانیت سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ جب انسان کسی کلچر کو اپناتا ہے تو پھر اس قوم سے محبت کرتا ہے. جب کسی تہذیب کو اپناتا ہے تو پھر ان لوگوں کے تہوار ہی نہیں لیے جاتے, ان لوگوں کا پہننا اوڑھنا بچھونا ہی نہیں لیا جاتا, ان لوگوں سے, ان اشخاص سے, اس قوم سے محبت بھی ہوتی ہے. اور اسلام نے مسلمان کو دلی محبت جو ہے وہ مومنوں سے کرنے کا حکم دیا ہے, کافروں سے نہیں. اور کافر سے یا ایسی قوم سے جب آپ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ وہاں جا کے رکتے ہیں. آپ کی آخری سٹیج اور منزل وہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے نظریات اور اعتقادات سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تہوار جو آپ کو دین بتاتا ہے, آپ کے تہوار وہ ہیں. آپ کے عید آپ کی وہ ہے جو آپ کو دین بتاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی عید نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ کا تہوار نہیں ہے. آپ کا تہوار, آپ کے خوشیوں کے دن اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرما دیے. اب میں اور آپ یہ کہہ کے کہ اس میں حرج کیا ہے, نئے تہوار شامل نہیں کر سکتے دین میں, بھلے وہ دین کے نام سے ہوں یا وہ مغرب کے کلچر سے متاثر ہو کے ہوں. دونوں صورتوں میں ہم دین میں ان کو داخل نہیں کر سکتے. اس لیے نیا سال جب اس کا آغاز ہوگا تو میری کافی باتیں رہ گئیں, میں ذکر کرنا چاہتا تھا, لیکن باقی باتیں چھوڑ کے ایک ضروری بات, چونکہ وقت 2 سے 3 منٹ باقی ہیں, تو میں آپ کے سامنے ایک ضروری بات کہہ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسلام نے مجھے حکم دیا کہ اگر میرے پاس استطاعت ہے تو میں بیت اللہ کا حج کروں. وہ اس لیے بھی کروں کہ میں اگر حج کر لوں اور میرا حج اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرے تو میرے گناہ یوں معاف ہو جاتے ہیں جیسے آج میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہوں, میری آج ولادت ہوئی ہے, میں ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہوں. مجھے حج کرنے کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس استطاعت ہے تو مجھے حکم دیا کہ میں قربانی کروں اللہ کی راہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میرے پاس استطاعت ہے تو میں اپنے ارد گرد نظر رکھوں, اہل محلہ پہ, سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر, اہل محلہ پر, کہ ان میں سے کوئی پریشان تو نہیں ہے, میں اس پہ خرچ کروں. اس لیے کہ مال وہی ہے, مال کا مصرف یہی ہے. اس دنیا سے آپ یقین کریں زندگی پہلے بھی ناپائیدار تھی, اتنی ناپائیدار ہو گئی کہ صبح ایک صحت مند آدمی ہے, 1 گھنٹے بعد خبر ملتی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ بندہ اللہ کے پاس جا چکا. اتنی ناپائیدار ہے. تو اس میں پیسے کو ساتھ لگا کے, سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا, اس کو خرچ کرنے کی عادت بنانی چاہیے. نظر رکھیں اپنے رشتہ داروں پہ, اہل محلہ پہ. جب قربانی آتی ہے اور جب حج کے ایام آتے ہیں تو دانشور بلوں سے باہر آتے ہیں اور آ کے قوم کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں, کیلکولیٹر پکڑ لیتے ہیں اور حساب کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ مسلمانوں نے حج کیا, ایک حاجی پر اتنا خرچہ آیا, ملائیں تو یہ اتنے ارب روپیہ بنتا ہے. اتنے ارب روپے کو اگر قوم کی غریب بیٹیوں پہ بانٹا جائے تو اتنی بیٹیوں کا نکاح ہو جاتا ہے. کیلکولیشن یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اتنے لاکھ جانور ذبح ہوئے اور ایک جانور اتنے کا پڑتا ہے, ملایا جائے تو رقم اتنی بنتی ہے اور اتنی رقم سے اتنی بچیوں کا نکاح ہو سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
تو یہ نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ قربانی کریں، حج کریں، غریب پریشان ہے تو پریشان رہنے دیں، نہیں کہا۔ حج بھی کریں، غریب کے ساتھ مدد بھی کریں، بھی کریں، غریب پر نظر رکھیں، اعتدال ہے سارے، یہ بھی حکم دیا، یہ بھی حکم دیا۔ لیکن ہمیں اس وقت دانشور یہ بتاتا ہے کہ نہیں، حج نہ کریں، آپ صرف غریب پہ خرچ کریں، قربانی چھوڑیں، صرف غریب پر خرچ کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دانشور سے جاتے ہوئے یہ سوال یہ ہے کہ آج جو آتش بازی ہوگی، آج جو ہوٹلز بک ہوئے ہیں، آج جو ڈانس پارٹیاں ہوں گی، تقاریب پہ جو خرچ آئے گا دنیا میں، اس کی کیلکولیشن کی ہے؟ جانا ہے کہ نہیں جاننے کی ہمت نہیں ہے، یا جاننا چاہتے نہیں ہیں؟ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ کسی دانشور نے آواز اٹھائی ہے کہ یہ پیسہ اگر تقسیم کر دیا جائے تو کتنی بچیاں جو ہے ان کے نکاح ہو سکتا ہے کہ بچیاں اس پیسے سے نکاح کرنے سے گریز کرتی ہیں، وہ نہیں لینا چاہتی، وہ کہتی نہیں قربانی والے پیسہ دیں۔ عجیب دھوکے بازی ہے۔ گاڑیاں ہمارے گھر میں 3 کھڑی ہیں، ہم 2 نہیں بیچتے۔ سگار پیتے ہیں، اس کا کبھی حساب نہیں لگاتے۔ شراب نوشیاں ہوتی ہیں، برتھ ڈے پہ ہم اتنی بڑی بڑی پارٹیاں کر دیتے ہیں، کبھی ہم حساب نہیں لگاتے۔ قربانی اور حج پہ ہم حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بات ختم کرتا ہوں یہ کہہ کے کہ یہ نئے سال کا جشن ہو، یہ سال ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر نہیں ہے، اور اس پہ دعا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے نئے سال کی، چونکہ وہ مشروط ہے چاند دیکھنے سے، اور چاند آپ کو اسلامی کیلنڈر سے نظر آتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تشبہ ہے، مشابہت ہے، کلچر کو اپنانے کی بات ہے، تہذیب کو ماننے کی بات ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس میں بے حیائی، اس میں ہلاکت ہے۔ لوگ ون ویلنگ کرتے ہیں بچے رات کو۔ تو بہر صورت اس سے میں نے اور آپ نے خود بھی بچنا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو یہ بات بتا کے ان کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے ساتھ چمٹے رہنے میں، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے اندر رہنے میں ہی اس دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ لگائے رکھے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔